السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ موجودہ صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ صدیق جان صاحب، سمبریال کا الیکشن ہوتا ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے دھاندلی ہوتی ہے، ویڈیوز آئیں، سارے ثبوت آئے۔ حالانکہ جو ندیم افضل چند صاحب ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نہ ہی تو پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑا۔ اس کے بعد کیا سوچا جا رہا ہے اور شہر اقتدار کے حلقے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ثبوت تو آ گیا کہ بھائی عوام ابھی بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں فیصل بھائی، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے تحریک انصاف کے اوپر کہ تحریک انصاف اب اس مومنٹم کو کہاں لے کر جاتی ہے۔ میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات بھی کر چکا ہوں۔ میں ابھی جب آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں ابھی پریس کانفرنس سن رہا تھا، جو چیئرمین ہے کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر صاحب، ان کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا اور ابھی میں نے اس کی 3-4 چیزیں نوٹ کر کے ٹویٹ کی۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس یہ حکومت جو اوور کانفیڈنٹ ہے نا، اس کو عرش سے تحریک انصاف فرش پر لا سکتی ہے، ان کو تحریک انصاف گھٹنوں پر لا سکتی ہے، ان کو تحریک انصاف مزید ننگا گندا کر کے ایکسپوز کر کے اور ان کی کانپیں ٹانگیں گی اگر تحریک انصاف سمارٹلی موو کرے، اگر تحریک انصاف درست انداز سے چیزیں کرے۔ میں 3 صرف آپ کو بیانات ان کے بتا دیتا ہوں جو اب تک میں نے سنے پہلے 4-5 منٹ میں۔ جو انہوں نے کہا کہ اپنی سیاست، پہلی بات انہوں نے کہی کہ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا آپ کہتے ہیں کہ آٹا سستا ہونا چاہیے تو اس کے لیے گندم بھی سستی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم بھی چاہتے ہیں کہ گندم سستی ہو، لیکن پھر جو گندم کی پیداواری لاگت ہے اگر وہ نیچے آئے گی تو کسان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گندم سستی خرید لیں یا آپ نہ خریدیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیلنج دیا وزیر زراعت کو کہ بھائی آپ آئیں، اوپنلی بیٹھیں، سارے کیمروں کے سامنے بیٹھیں، آپ حساب کتاب کر کے بتا دیں کہ کسان کی 1 من گندم کے اوپر پیداواری لاگت کتنی ہے اور اس کی فروخت کتنے میں ہو رہی ہے، اور بتائیں اس کو بچت ہے یا تباہی ہے اس کے لیے یا اس کے لیے بربادی ہے۔ آپ نہیں آتے، آپ بات نہیں کرتے۔ اگر مریم نواز کی حکومت یہ سمجھتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 1600 ارب روپے کا انہوں نے چونا لگایا ہے، 1600 ارب کا کسانوں کو، 1600 ارب کتنے، یعنی تقریباً کوئی 1600 ارب، یہ گن لیں کروڑوں میں کتنے بنتے ہیں، میری تو میتھ کمزور ہے، ذرا آپ اس کو گن لیں کروڑوں میں کتنے بنتے ہیں، تو پھر ذرا لوگ امیجن کریں کہ کسانوں کو 1600 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں بھائی، اور 1600 ارب روپے کا کسانوں کو نقصان ہوا ہے صرف گندم میں۔ آپ اندازہ لگائیں صرف اس حکومت نے صرف کسانوں کو، اور کسان جو ہیں سر، کسان کیا ہوتا ہے؟ کسان کی فصل اچھی ہوتی ہے، وہ فصل بیچتا ہے، وہ ظاہر ہے یہاں پہ تو ہم نے بہت سے کسان ایسے دیکھے ہیں جن کی میڈیسن بھی میڈیکل اسٹوروں سے ادھار پہ آ رہی ہوتی ہیں، بالکل۔ اور انہوں نے کہا آگے جا کے ایک جگہ پہ، کہتے ہیں خدا کی قسم میرے پاس کسان آئے جو بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، جو بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر پا رہے، جن کا گھر نہیں چل رہا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اتنا نقصان ہوا جس پہ ہم نے بھی ان دنوں میں بہت بات کی اور ریکویسٹ کی کہ وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، انہوں نے زمینیں آگے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں، وہ خدارہ مہربانی کریں اور کسان سے ٹھیکہ نہ لیں، جن کو پتہ ہے کہ یار اس بیچارے کی گندم اتنے کی نہیں بکی جتنا مطلب اس کی جو لاگت تھی وہی نہیں نکلی، تو ہم کیا اس سے ٹھیکہ لیں۔ پھر اسی طرح سے خالد محمود کھوکھر صاحب کہتے ہیں، اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ کسانوں کے جو نمائندے ہیں نا، ان سے ہمیشہ مجھے ایک شکوہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک طرح سے موومنٹ چلاتے ہی نہیں ہیں۔ آج یہ خالد محمود کھوکھر صاحب جو ہیں کسان اتحاد کے، جو بتا رہے ہیں کہ کسان خودکشیوں پر مجبور ہیں، لائیں نا 5000 کسانوں کو لا کے بٹھائیں اسلام آباد میں، حکومت کی کانپیں ٹانگتی ہیں نہیں ٹانگتی، پتہ چل جائے گا، لیکن نہیں نکلتے کسان بھی، قیادت بھی نہیں نکلتی۔ پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان سے زراعت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے؟ 2 سال پہلے آٹے کی لائنوں میں لگیں 24 خواتین جان سے چلی گئیں، یہ نہ ہو کہ وہ 3-3 کلومیٹر کی لائنیں اب 10-10 کلومیٹر پر چلی جائیں۔ آج کسان کے نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ ہی گھر کے، نہ صحت اور نہ بچوں کی تعلیم کے۔ گندم تمام فصلوں کا انجن ہے، گندم کا ریٹ اور کاشت اچھی ہوگی تو باقی فصلیں بھی اچھی ہوں گی۔ یہ بھی میں نے اتنا ہی لکھا تھا۔ دیکھیں فیصل صاحب، آپ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری والے بہت پریشان ہیں، لوگ فیکٹری اور میلیں مزید بند کر رہے ہیں، لوگوں کی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، کسان آپ کا تباہ ہو گیا ہے، ریل اسٹیٹ آپ کا نہیں چل رہا، کنسٹرکشن آپ کی نہیں چل رہی، تنخواہ دار طبقہ آپ کا پریشان ہے، ان کو تنخواہوں میں کوئی بڑا ریلیف بھی نہیں ملے گا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور اوپر سے حکومت جھوٹ بولتی ہے کہ مہنگائی 1947 کی سطح پر آ گئی ہے، یعنی 77 سال کی کم ترین سطح کے اوپر جو ہے مہنگائی آ گئی ہے۔ دیکھیں اگر پی ٹی آئی مومنٹم بنا گئی، اگر پی ٹی آئی ماحول بنا گئی، اور جو بات بار بار تحریک انصاف کے لیے کرنے کی ہے، وہ جو سلمان کریم راجہ صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس کی ہے کل، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی یہ جو موومنٹ ہے، یہ عمران خان کی رہائی کی موومنٹ، یہ عمران خان کی ذات کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے لیے ہے۔ دیکھیں جب تک اس نظام کو جھٹکا نہیں دیا جائے گا، جب تک اس نظام کو کمزور نہیں کریں گے، یہ نظام عمران خان پہ تو جو ظلم کر رہا ہے سو کر رہا ہے، اصل جو یہ نظام ظلم کر رہا ہے نا وہ عوام پاکستان پہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں
انہوں نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے, انہوں نے عدالتوں کو یرغمال بنا لیا, فتح کر لیا. اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ 40 سے 50 روپے فی لیٹر آپ کو, مجھے, ہم سب کو پیٹرول اور ڈیزل پہ جو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا اس حکومت نے, اور کہا کہ ہم بجلی سستی کریں گے, وہ الٹا مہنگی ہو گئی. مجھے بتائیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 1 روپے کا بھی اضافہ ہو تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. جب 40 سے 50 روپے آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کریں گے, ٹرانسپورٹیشن سستی ہوگی, لوگوں کی, ظاہر ہے یہ جو آپ کے سارا سامان ہے, چیزیں, وہ ٹرانسپورٹیشن, ہر چیز کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے. 40 سے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی کمی ہو تو, قیمتوں میں کمی ہو تو بھائی دیکھیں آپ سمپل کمپیریزن کر لینا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب عمران خان کی حکومت تو 150 روپے لیٹر جب پیٹرول تھا, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز کیا تھیں, آج کیا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں یہ بظاہر ظلم عمران خان پہ ہو رہا ہے, لیکن اس کی آڑ میں پورے ملک پہ ظلم ہو رہا ہے. 40 سے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہوگی تو پورے پاکستان کو فائدہ ہے, کسان آپ کا خوشحال ہوگا, پورے پاکستان کو فائدہ ہے. یہ تو ہم فوڈ سیکیورٹی اور کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. دیکھیں اگر آپ کا کسان گندم نہیں اگائے گا, گندم کا کرائسس ہوگا. ان چوروں, ڈاکوں, لٹیروں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تو ان کے گھر جو ہیں وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں, اگر مہنگی گندم بھی ہوگی ان کو تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی گندم خریدی جائے گی. دوسرا یہ امپورٹ کریں گے, اس میں کھابے لگائیں گے, اس میں کرپشن کریں گے, لوٹ مار کریں گے. دیکھیں پی ٹی آئی کو یہ ماحول بنانا ہوگا, یہ بتانا ہوگا کسانوں کو کہ ہم آپ کے لیے نکل رہے ہیں, تنخواہ دار طبقے کو بتانا ہوگا آپ کے لیے نکل رہے ہیں, تاجروں کو بتانا ہوگا آپ کے لیے نکل رہے ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بتانا ہوگا آپ کے لیے نکل رہے ہیں, عام پاکستانی کو بتانا ہوگا. بھائی آپ کمپیریزن کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت جو کے پی کے میں جو ہیلتھ کی سہولیات دی ہیں ہیلتھ کارڈ کے اوپر کے پی کی حکومت نے, عمران خان کے بیان کے مطابق, علی امین گنڈا پور صاحب نے, اس کا آپ کمپیریزن کریں نا پنجاب کے ساتھ. پنجاب میں لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں, پنجاب میں لوگوں کے پاس علاج کی سہولیات نہیں ہیں, جن کے پاس مطلب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اور ادھر 25-30 لاکھ کے پروسیجر فری ہو رہے ہیں کے پی کے میں. اس کا کمپیریزن کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو مرکزی سطح پہ. یہاں پہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہونی چاہیے, دکھانا چاہیے, بتانا چاہیے کہ ہیلتھ کارڈ میں کتنے مریضوں کا انہوں نے علاج کیا اور کیا کیا کر رہے ہیں, اور پنجاب میں مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے, اس کا کمپیریزن کریں. بھائی بتائیں کہ کے پی کے میں کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. اب کے پی کی حکومت ٹھیک ہے اشتہارات نہیں دیتی, بہت اچھا کرتی ہے, لیکن ویسے ان کو بتانا چاہیے, کمپیریزن کرنا چاہیے. جب تک کمپیریزن پی ٹی آئی عمران خان کے دور سے اور اب سے نہیں کرے گی, جب تک کے پی کے اور پنجاب کا کمپیریزن خاص طور پہ ہیلتھ میں نہیں کرے گی, ہسپتالوں کو نہیں بتائے گی کہ وہاں کیا صورتحال ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ہم, آپ نے مومنٹم کی بات کی, ہم دیکھتے ہیں کہ جب عوامی ایشوز ہوتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر, کسی بھی ایشو کے ساتھ تحریک انصاف ہمیں کھڑی ہوتی نہیں دکھائی دیتی. مثال کے طور پہ وہ جب سب سے پہلے عدالتوں کو یرغمال بنایا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط آیا, اور شاید اس کا شکوہ ڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر عمران خان نے بھی کیا اس بات کا شکوہ کہ آپ کے پاس اتنا بڑا موقع تھا تحریک انصاف کے پاس, لیکن تحریک انصاف نے اس کو کیش نہیں کروایا. اس سے پہلے بعد میں جو ہے وہ کسان آئے, تحریک انصاف نے اس کو نہیں کیش کروایا. مہنگائی کا اتنا زیادہ ماحول بنا, پھر الیکشن والا ماحول بنا. یہ پھر ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ان ایشوز کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی عوام کے ساتھ. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر عالیہ حمزہ صاحبہ ایسا ایک انیشیٹو لے رہی ہیں تو اس کو بھی تو پارٹی کے ان کو بڑے چیلنجز ہیں. انہوں نے صحیح نعرہ متعارف کروایا نا, ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ. دیکھیں آپ نے ابھی بات کی, حکومت اربوں روپے کے اشتہارات دے کے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مہنگائی 1947 کی سطح پر آ گئی ہے, مہنگائی پاکستان کی تاریخی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. حکومت اگر یہ دعویٰ کر رہی ہے تو کیا پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے کہ یہ بتائے پی ٹی آئی کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا, اب میں ایک کورٹ رپورٹر ہوں, میرے زیادہ کورٹس کے اوپر چیزیں ہیں. بھائی یہ کام مین پی ٹی آئی کا ہے, جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا وہ عوام کو بتائیں. ایسا نہیں کہ عوام کو پتہ نہیں ہے. کیوں؟ ہر گھر میں بجلی کا بل آتا ہے, گیس کا بل آتا ہے, ہر کوئی پیٹرول اور ڈیزل ڈلواتا ہے. اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو تو علاج کے لیے بھی اور میڈیسن لینے کے لیے بھی میڈیکل اسٹوروں پہ جاتے ہیں, گروسری کے لیے وہ دکانوں پہ جاتے ہیں. ہر ایک کو پتہ ہے مہنگائی کی صورتحال کا. لیکن جب ایک اپوزیشن جماعت بڑے پیمانے پہ اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے اور اس کو ایشو بناتی ہے تو وہ پھر اور زیادہ دباؤ اداروں کے اوپر پڑتا ہے. پی ٹی آئی جب تک یہ نہیں کرے گی نا عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ, عمران خان کی موومنٹ کی رہائی کی موومنٹ چلائیں, لیکن ساتھ عوامی ایشوز کو بھی ساتھ لے کر چلیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں گے تو ماحول بنے گا, ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن ایک چیز کی مجھے امید ہے, عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ ابھی کل ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں اسلام آباد میں, جس میں وہ ثبوت دکھائیں گی کہ جو یہاں پہ دھاندلی کی گئی اس میں سمڑیال میں, اور وہ کافی ساری چیزیں. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ 4-5 ٹیمیں بنانے جا رہی ہیں, جس میں وہ کسانوں کے اوپر ایک ٹیم ہوگی, ایک یہ تاجروں اور انڈسٹری اور ان چیزوں کے اوپر, ایک مہنگائی کے اوپر, ایک بجلی پیٹرول ڈیزل ان چیزوں کے اوپر, اور عوامی ایشوز کے اوپر, اور ایک پریس کانفرنس
میں ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک ہے کہ کمپیریزن دیا جائے کہ عمران خان کے دور میں کیا صورتحال تھی دہشت گردی کی، آج کیا ہے. دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ چیزیں، بے روزگاری، ان چیزوں پر. تو عالیہ حمزہ، میرا خیال ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عالیہ حمزہ کو پی ٹی آئی کی قیادت عہدے سے ہٹوانے میں ناکام ہو گئی تو یہ بات 100% کنفرم ہے کہ آپ کو 15-20 دن میں عالیہ حمزہ بہت بڑا ماحول بنانے میں کامیاب نظر آئیں گی، اور اس میں پریس کانفرنسز ہوں گی، وائٹ پیپر جاری ہوں گے، فیکٹس ہوں گے. اس سے پہلے ایک بار یہ پلان کسی اور نے بھی بنایا تھا لیکن اس وقت یہ نہیں ہو سکا تھا. اب اطلاعات ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ یہ کریں گی اور کر گزریں گی. وہ پارٹی کے اندر ویسے لوگ کون ہیں جو کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ایسے انیشیٹو لینے سے روکتے ہیں؟ یا چابی والے کھلونے، بزدل، کمپرومائزڈ، کسی اور کے اشارے پر چلنے والے، کسی اور کے اشاروں پر ناچنے والے، عمران خان کو رہا ہوتا جو نہیں دیکھنا چاہتے، جن کو اپنی ذات سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، جن کو یہ ڈر ہے کہ اگر عالیہ حمزہ کو ہم نے کام کرنے دیا تو عالیہ حمزہ کی تو بلے بلے ہو جائے گی خان کی نظروں میں، پھر تو عالیہ حمزہ ہی ہوگی، پھر تو وہ لوگ ہوں گے جن کو عالیہ حمزہ کہے گی کہ یہ لوگ کھڑے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ ہوں گے، اور باقی تو سب فارغ ہو جائیں گے. تو وہ لوگ ہیں. عید کے بعد صدیق جان صاحب کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی اپنی تحریک چلانے کا جو ہے وہ ایک اعلان کیا ہے. وہ نہیں، تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جو باہر والے ہیں وہ بڑا مشکل ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو یا محمود خان چغدئی صاحب کو کرنے دیں. محمود خان چغدئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جتنے مشورے دیے تھے ان سب کو تحریک انصاف نے مسترد کیا اور وہ نہیں ہونے دی چیزیں. میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ آپ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان چغدئی صاحب کا بھی امتحان ہے. بھائی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب میٹنگز میں بات کرتے ہیں اور پی ٹی آئی اگر نہیں مانتی تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اگر عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں جو کہ وہ ہیں تو ان کا پھر کام ہے نا اوپنلی آگے کیوں نہیں بتاتے. بھئی آپ ڈیکورم کا خیال رکھتے رکھتے اور آپ اس چکر میں کہ ہم یہ نہ لگے کہ ہم کوئی زیادہ وہ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو، اس چکر میں آپ عمران خان کا نقصان کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں سمجھتا ہوں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب عمران خان کا نقصان کر رہے ہیں. کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی کی قیادت علامہ راجہ ناصر عباس کی بات نہیں مان رہی، وہ عمران خان کی بہنوں سے ملے اور عمران خان کو پیغام پہنچائیں اور عمران خان سے اپروول لے کے اعلان کریں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان. نہیں آنا، پی ٹی آئی نے نہ آئے. دیکھیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پچھلے 3 مہینوں میں درجنوں تجاویز دے چکے ہیں، وہ اور محمود خان چغدئی صاحب، جو پی ٹی آئی نے نہیں مانی. مثلا انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں، اس کی تنظیم سازی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک 3 روزہ دھرنا دیتے ہیں ریڈ زون میں. انہوں نے کہا بھوک ہڑتالی کیمپ لگاتے ہیں. انہوں نے کہا فارم 45 کی اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں یہ اس کے اندر اسمبلی کے احاطے میں لان میں. انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان میں ایک دن رکھ کے ایک ٹائم کے اوپر لوگوں کو کہتے ہیں کہ گھروں سے صرف باہر آ کے اور آپ نے اللہ اکبر صدائیں دینی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ بتائیں کہ ہاں کروڑوں لوگ ہیں جو اس نظام کو نہیں مانتے. اب سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن گھروں سے نکل کے جب پورے پاکستان میں اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوں گی تو یہ مقصد بتانا یہ ہوگا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو اس نظام سے بغاوت کر رہے ہیں، جو اس نظام سے نفرت کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ایک دن آپ ٹائم اناؤنس کریں. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ بدھ کے دن 12 بجے جو جہاں پر ہوگا وہ کھڑا ہو کر کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین. انہوں نے کہا اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ لوگ بتائیں کہ ہم بغاوت کرتے ہیں اس نظام سے، ہم نفرت کرتے ہیں اس نظام سے، نہیں مانتے ہم اس نظام کو. مقصد یہ ہوگا، پتہ چلے گا، ہل جائیں گے سارے کے پورے پاکستان سے جب یہ صدائیں آ رہی ہوں گی. لیکن پی ٹی آئی نہیں کرتی، ان کی قیادت نہیں کرتی. کمپرومائز، چابی والے کھلونے، بزدل. لیکن عالیہ حمزہ کار گزرے گی اگر ان کو عہدے سے ہٹانے میں ناکام رہی پی ٹی آئی کی باہر قیادت تو. صدیق جان صاحب آخری سوال یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس بھی ہوئی گزشتہ دنوں کے اندر کہ کوئی امریکی وفد ہے جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملتا بھی رہا، اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ ابھی نہ تو کوئی وفد آئے ہوا ہے، نہ کسی وفد کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، نہ عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. عمران خان کے ٹویٹ سے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ جی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں.